بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ 600 پروں والا ایک ہیبتناک فرشتہ 1.25 لاکھ نبیوں تک پیغام پہنچانے اور ان کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ جبریل کی تاریخ کیا ہے، اور فرشتہ جبریل معراج کی رات سدرۃ منتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم آپ کو اس ویڈیو میں فرشتہ جبریل کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر اور ان کے فرشتوں پر، اور ان کی کتابوں، رسولوں، قیامت اور مر کر پھر زندہ ہونے پر۔ اسلام کے مطابق فرشتے آسمان پر بابرکت مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت اور زمین والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی تھی اور اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامول ہیں۔ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمہ ہے۔ ان تمام فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے نام عزرائیل، جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ ان تمام فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبیلے ہیں۔ ہر قبیلے کی تعداد زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جس کے فرشتے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنا فرشتے ہیں کہ جتنا دریا میں قطرے ہیں، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی دربار میں سب سے زیادہ قرب ہے۔ جبریل کے معنی عبداللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور میکائیل کے معنی عبید اللہ، اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے، یعنی کہ ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ ان کو روح القدوس اور بعض جگہ ان کو روح الامین کہا گیا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو وہ سجدے میں گر پڑے، اور وہ سجدہ 30,000 سالوں کا تھا۔ جبریل علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تجھے نور سے پیدا کیا ہے، تمام خواہش نفسانی اور بیماریوں سے پاک رکھا ہے، تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کی پاکیزگی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر کی گئی جس میں جبریل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پر سے گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے، اگر ایک پر پھیلا دے تو آسمان کے کناروں تک چھپ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد میکائیل، عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام ملا۔ حضرت جبریل کو پیغمبروں کی وحی نازل کرنے اور ان کی آزمائش کے کام پر معمول کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آدم پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبریل تھے جو نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ حضرت جبریل تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ جبریل تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے ڈوبنے سے بچایا اور حوصلہ دیا۔ جب جبریل حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آیا تو اہل سدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر ان کو ایک پر کا کونا مارا جس سے وہ سب لوگ اندھے ہو گئے۔ ان کے بعد اہل سدوم کی بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ پھینکا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تب جبریل علیہ السلام نوجوان لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آئے۔
اور اسے فرما بردار اولاد کی خوشی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبروں کے واقعات میں جبریل علیہ السلام کا وہ کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ جبریل امین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور پاک کو تنہائی پسند تھی۔ آپ غار ہیرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اس حسنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا لیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ اس فرشتے نے آپ کو دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا اور آپ اپنی زوجہ ختیجہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کمبل پہنا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل پہنا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا بھائی ورقہ بن نوفیل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو مہت تھے اور اہل مکہ کے شرک و گمان اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نذرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عربانی زبان میں عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ نے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفیل نے کہا کہ آپ نے اس غار میں ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے آپ پریشان دکھ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ورقہ بن نوفیل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے بعد تمہارے پاس بھیجا۔ اور پھر ورقہ بن نوفیل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت تندرست اور نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا میرے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفیل نے کہا جی ہاں، جو بھی شخص آپ کی طرح نبوت لے کر آیا یہ لوگ اسی کے ساتھ دشمنی کی کمر کس لی۔ وہ فرشتہ جبریل تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ محامی اور مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو یا ہو معراج کا سفر، فرشتہ جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ فرشتہ جبریل اکثر نوجوان لڑکے کی شکل میں حضور پاک کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ جبریل سے فرمایا کہ میں تجھے تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ بقیع غرقق میں مجھ سے فلاں طریق کو ملاقات کریں، لہٰذا آپ وہاں پر اس دن تشریف لے گئے۔ تو پھر حضرت جبریل اپنے پروں سے ایک پر کھول دیا جس سے پورا آسمان چھپ گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ پھر جبریل نے کہا اے رسول اللہ مجھے میری عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ پوری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ چمکتا، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو کہا مجھے میری رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت بن حلبی میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لیکن اکثر علماء کرام اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین کو بے انتہا خصوصیات اور بے انتہا طاقت اور قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سدرۃ منتہا تک جا کر پہنچے اور جبریل وہیں رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے ایک انگلی بھی جاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ انجیل طریف میں حضرت جبریل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبریل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسلس ابن شینا نے حضرت جبریل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے۔
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبریل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ اس کو روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے۔ فرشتے جبریل کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو کسی عام فرشتے کے پاس نہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔